گزشتہ رات میٹ پر مناظرہ ڈیبیٹ ہوا. ویڈیو اگرچہ تھوڑی لمبی ہو جائے پورا سنیے گا. کل رات میٹ پر جو مناظرہ ہوا، ڈیبیٹ ہوئی، چونکہ غیر مقلدین کی طرف سے یہ شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کہ دانش حنفی جواب دیے بغیر جو ہے وہ راہ فرار اختیار کر گئے، جواب نہیں دیا. حالانکہ غیر مقلدین اپنے دجل، فریب اور کذب بیانی سے باز نہیں آتے. دجل و فریب ان کو ضرور دکھانا ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے حدیث اعمی بطور ثبوت ہم نے پیش کری تو اس وقت رضا غیر مقلد صاحب جو ہیں انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ سند اور متن پڑھیے. تو اس پر ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ کو سند یا متن پڑھوانا تھا تو آپ کو پہلے ہی شرائط مناظرہ میں یہ ذکر کرنا چاہیے تھا کہ جو بھی عبارت پڑھی جائے گی، جو بھی سند پڑھی جائے گی، متن یا جو بھی ذکر کیا جائے گا، باقاعدہ وہ کتاب سے دیکھ کر کے پڑھا جائے گا اور کتاب میں پڑھ کر کے سنائیں گے. تو حدیث اعمی جب شروعات ہوئی تھی، جب ہم اس کو بطور ثبوت پیش کر رہے تھے اپنے دعوے پر، تو انہوں نے پھر کہا چلیے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. حالانکہ انہوں نے اتنا دجل و فریبی سے کام لیا. آپ لوگوں تک 12 منٹ کی ریکارڈنگ پہنچی ہوگی ہم دونوں کی جب کال پہ بات ہوئی تھی. تو ان سے میں نے کہا تھا کہ جو آپ کے شرائط مناظرہ ہیں اس کو آپ جو ہے وہ مجھے لکھ کر کے بھیج دیں تاکہ مجھے معلوم ہو جائے اور پھر میں اسی حساب سے تیاری کر سکوں. تو انہوں نے مناظر شرائط نہیں بھیجے مجھے. جب میں نے ان سے یہ ذکر کہا کہ آپ نے مجھے مناظر شرائط نہیں بھیجے، آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ عبارت پڑھ کے سنائی جائے گی، متن پڑھ کر کے سنا جائے گا. تو پھر رضا غیر مقلد صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں وہ میں نے بھیجی تھی. اگر وہ اسکرین ریکارڈنگ آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس ہو تو آپ سنیے گا. ابتدائی میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ میں نے آپ کو یا کسی کے ذریعے بھجوائی تھی. بہرحال انہوں نے یہ کذب بیانی کری، جھوٹ بولا. مجھ تک کوئی شرائط، کوئی تحریر نہیں پہنچی. ٹھیک ہے. پھر جب ہم نے اپنے دعوے پر دوسری روایت پیش کری عثمان بن حنیف کی، تو طبرانی، حاکم کا ذکر ہم نے کیا اور کہا کہ دیگر محدثین نے بھی اس کو روایت کیا ہے. اب چونکہ رضا غیر مقلد صاحب جو تھے وہ رٹا مار کا آئے ہوئے تھے البانی کی کتاب کا، وسیلہ جو کتاب ہے اس کا، تو اس لیے ہمارے ذکر کرتے ہی ڈائریکٹ جو ہے وہ حملہ کرا طبرانی کے اوپر. چونکہ البانی نے طبرانی کے اوپر کلام کیا ہے اس کتاب کے اندر، تو ڈائریکٹ انہوں نے حملہ کرا اس طبرانی کی روایت کے اوپر. تو ہم نے کہا کہ بھائی عبداللہ ابن وہاب جو ہے، چونکہ اس کی وجہ سے وہ منکر روایت ہوئے، مناکر روایت اس نے جو ہے وہ نقل کی ہے، جس وجہ سے ضعیف کہلائی. ہم نے کہا کہ امام حاکم نے وہ روایت بیان کری ہے جس میں عبداللہ بن وہب نہیں ہے بلکہ شبیب ابن سعید کا بیٹا اس سے خود روایت کر رہا ہے. اور جب اس کا بیٹا روایت کرے تو محدثین فرماتے ہیں کہ اس کی روایت میں کوئی حرج نہیں ہے. تو جب ہم نے یہ اس سے کہا تو یہ رضا غیر مقلد صاحب جو تھے یہ تلملا اٹھے ایک دم سے، گویا کہ ان کے دم پر ہم نے پیر رکھ دیا ہو. تو انہوں نے کہا کہ سند دکھائیے، سند دکھائیے، ایسے نہیں بڑھیں گے آگے، سند دکھائیے، سند آپ کو دکھانی پڑے گی، متن پڑھنا پڑے گا. تو ان عقل کے اندھوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ جب عقل کے اندھو اگر تمہیں سند اور متن ہی پڑھوانا تھا تو جب احادیث الاعمی میں نے ذکر کی تھی شروع میں کہ بھئی میرے پاس اس وقت میں نے اس کی صریحی طور پر وضاحت کر دی تھی کہ بھئی میرے پاس کتب موجود نہیں ہے، میں اس لیے سند نہیں پڑھ سکتا ہوں، نہ ہی متن پڑھوں گا. یا تو آپ مجھے پہلے بتاتے کہ سند بھی پڑھنا ہے، متن بھی پڑھنا ہے، میں پوری تیاری سے جو کتب سامنے رکھتا یا کم از کم ایک ایسا ٹیبلٹ سامنے رکھتا جو اس میں سے کتاب میں دیکھ کر کے سند یا متن پڑھ کے سنا سکوں. تو جب عقل کے اندھو تمہیں متن ہی پڑھوانا تھا تو تم نے اتنا بات کو آگے بڑھایا کیوں؟ شروع میں ہی منع کر دیتے. یہ تو میں نے آپ لوگوں سے
یہ تو میں نے آپ لوگوں سے شروع میں ہی ابتدا میں ہی کہہ دیا تھا کہ بھئی میرے سامنے کتب نہیں ہے، اس لیے آپ مجھ سے سند اور متن کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ تو بھائی جب یہ بات شروع میں ذکر کر دی گئی تھی تو پھر بعد میں حدیث عثمان بن حنیف پر متن کا مطالبہ کیوں کہ متن اور سند؟ اب چونکہ یہ تو رکھا آئے تھے سامنے انہوں نے رکھا ہوا تھا، اس لیے اس میں سے پڑھ دے رہے تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انہوں نے کذب بیانی دجل و فریب سے کام لیا ہے۔ نمبر 1، انہوں نے میرے سے بولا، ریکارڈنگ میں سنیں گے کہ 10 بجے مناظرہ ہوگا، تو 10:30 بجے کا انہوں نے پوسٹر بنا کے وائرل کرا کہ 10:30 بجے ہوگا، لیکن خیر 10:30 بجے کے بعد ہی مناظرہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ انہوں نے کوئی شرائط جو ہے وہ مجھ تک نہیں پہنچائے اور نہ میرے پاس کوئی تحریر پہنچی، نہ مجھ سے شرائط کا ذکر کیا۔ اوپر سے جب میں نے ان سے کہا کہ مجھ تک جو ہے وہ آپ کی شرائط نہیں پہنچی ہیں تو بولے میں نے آپ کو شرائط بھیجی ہیں، بھجوائی ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے کذب بیانی، جھوٹ، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ جب ہم نے ابتدا میں صریح طور پر یہ ذکر کر دیا تھا کہ میرے پاس کتابیں موجود سامنے نہیں ہیں، اس لیے میں سند اور متن نہیں پڑھوں گا، میں حافظ الحدیث تو نہیں ہوں، یا ہمارا کام غیر مقلدوں کی طرح رٹا مارنا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک حدیث کو لے کر کے بیٹھ جائیں یا چند حدیثوں کو لے کر کے بیٹھ جائیں اور رٹتے پھر اس کو۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ ہم نہ تو سند پڑھیں گے اور نہ ہی متن۔ ہاں یہ ہے کہ اب ان کا حق یہ بن رہا تھا، اگر ان کو مزید بات کرنی تھی تو ان کو کہنا تھا کہ دانش حنفی ٹھیک ہے، آپ اس وقت سند اور متن نہیں پڑھ پا رہے ہیں چونکہ آپ کے پاس کتب نہیں ہے، تو اس طرح کرتے ہیں، اس کو یہیں پوسٹ پون کرتے ہیں، یہیں رکتے ہیں۔ آپ نے جو حدیث عثمان بن حنیف کی بیان کری ہے یہیں رکتے ہیں، اور یہاں کے بعد رک کر کے آئندہ کل کو یہیں سے مناظرہ شروع ہوگا۔ آپ جو سند بتا رہے ہیں، جو سند ذکر کر رہے ہیں، وہ سند کل آپ کو پڑھنی پڑیں گی اور دکھانی پڑیں گی۔ اگر یہ لوگ کہتے تو ٹھیک تھا، لیکن ان لوگوں نے وہی دجل و فریب اور شور و غل شروع کر دیا، تو بات کرنے کا موقع محل ہی نہیں تھا، جس وجہ سے میں نے کال کو کٹ کر دیا۔ اصل بات یہ ہے، باقی جو سند میں نے ذکر کی ان کے اوپر وہ بم بن کر کے گریں گے، ایٹم بم۔ میں انشاءاللہ اس کو ذکر کر دیتا ہوں، پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ آپ لوگ دیکھیے، اگر آپ لوگوں کے پاس وہ ریکارڈنگ ہوگی جس میں یہ خود ذکر کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن وہب جو ہے وہ سند میں ہوگا تو روایت ضعیف ہوگی، بھائی تو میں وہ ذکر کر دیتا ہوں جس میں عبداللہ بن وہب ہے ہی نہیں۔ اور ایک امام حاکم نے تو یہ فرمایا ہے کہ جو ہم نے حاکم کا ذکر کیا تھا کہ حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، تو امام حاکم نے تو یہ فرمایا ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ صحیح مسلم اور بخاری کی شرطوں پر صحیح ہے۔ تو اس لیے تل ملا اور بلبلا اٹھے تھے کہ سند دکھائیے، متن دکھائیے تاکہ ماحول خراب ہو اور بات نہ ہو۔ تو میں سند جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں، آپ خود ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے دلائل النبوہ یہ کھلی ہوئی ہے میرے سامنے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 168 اور جلد ہے اس کی 6۔ امام بحیقی رحمہ اللہ اس میں روایت نقل کر رہے ہیں جس میں عبداللہ بن وہب نہیں ہے، جس کی وجہ سے حدیث عثمان بن حنیف کی جو روایت ہے اس کو رضا غیر مقلد نے ضعیف کہا تھا کہ اس میں عبداللہ بن وہب ہے، اس وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ حالانکہ ہم نے کہا تھا کہ حاکم نے اور دیگر ائمہ نے اس کو نقل کیا ہے جس میں عبداللہ بن وہب نہیں ہے، تو پھر یہ شور و گل کرنے لگے اور چیخنے لگے کہ آپ جو ہے وہ سند جو ہے وہ دکھائیے۔ تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ سند کی ذمہ داری میری ہے، فی الوقت چونکہ کتاب نہیں ہے، یا تو آپ کو پہلے بتانا پڑتا کتاب کے تعلق سے، تو میں کتاب لے کر کے بیٹھتا۔ بہرحال میں سند پڑھتا ہوں، دیکھیے گا آپ، اس میں عبداللہ بن وہب کا نام کہیں نہیں ہے، اور یہ روایت صحیح ہے۔ فرماتے اخبرنا ابو سعید عبد الملک ابن ابی عثمان الزاہد رحمہ اللہ، انبان الامام ابو بکر محمد ابن علی ابن اسماعیل الشاشی القفال قال انبانا ابو عروبۃ حدثنا العباس ابن الفرجی حدثنا اسماعیل ابن شبیب حدثنا ابی عن روح القاسم عن ابی جعفر المدنی عن ابی امامۃ بن سہل بن حنیف۔ ٹھیک ہے، ایک روایت یہ ہو گئی جس میں دیکھ رہے ہیں آپ، اس میں کہیں بھی عبداللہ بن وہب کا نام نہیں آیا۔ اگر اس کا نام آنا ہوتا تو یہاں آتا شبیب حدثنا، شبیب کے بعد عبداللہ بن وہب کا نام آتا، لیکن یہاں پر اس کا نام نہیں ہے بلکہ ابی آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک روایت یہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد
جو ہے وہ امام بہقی رحمہ اللہ دوسری روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں اخبرنا ابو علی الحسن ابن احمد ابن ابراہیم ابن شاذان انبانا عبداللہ ابن جعفر ابن درستوی حدثنا یعقوب ابن سفیان حدثنا احمد ابن شبیب ابن سعید فذکرہ بطولہ، پھر کہتے ہیں وہذہ زیادۃ حقتها به فی شہر رمضان سنۃ 44، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی عبداللہ ابن وہاب کا نام نہیں ہے، اور یہ روایت کون سی؟ عثمان بن حنیف کی روایت بیان کر رہے ہیں، اس میں بھی عبداللہ ابن وہاب کا نام نہیں ہے، جس کو رضا غیر مقلد جو ہے یہ صاحب اس کو ضعیف قرار دے رہے تھے۔ اب تیسری روایت امام بہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَرَوَاهُ أَيْضًا هشام الدستوائي عن أبي جعفر عن أبي أمامة بن سهل عن عمه وهو عثمان بن عنيف، بہقی نے نقل کی ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہیں سے کہیں تک عبداللہ ابن وہب جو نام کا راوی ہے وہ راوی موجود نہیں ہے۔ جس یہ دیکھیے یہ رہی حاکم کی روایت، جو میں نے کہا تھا کہ حاکم نے بھی اس کو نقل کیا ہے، جس کو سننے کے بعد جو ہے وہ رضا سلفی چیخنے لگا تھا کہ وہ سند دکھائیے اور متن بھی پڑھیے، جس میں عبداللہ ابن وہب نہیں ہے۔ بس یہی روایتیں ہیں جو ان کے اوپر آئٹم بوم بن کے گرتی ہیں۔ دیکھیے حاکم روایت کر رہے ہیں اخبرنا ابو محمد ابن عبد العزیز ابن عبد الرحمن ابن سہل الدباس بمکہ من اصل کتابہ حدثنا ابو عبداللہ محمد ابن علی بن زید الصاعی حدثنا احمد ابن شبیب ابن سعید الحبطی حدثنی ابی عن روح بن القاسم عن ابی جعفر المدنی وهو الحطمی عن ابی امامة بن سہل بن حنیف عن عمه عثمان بن حنیف قال سمعت رسول اللہ، آگے پھر وہی روایت ہے جو ہم نے ذکر کی ہے۔ دیکھا آپ نے یہ وہ روایتی تھی جس میں عبداللہ ابن وہب نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کو ضعیف کہا جا سکے۔ طبرانی نے اس کو نقل ضرور کیا عبداللہ ابن وہب کے راوی والی روایت کو، لیکن طبرانی نے جو حدیث صحیح کے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ اس وجہ سے کیے ہیں چونکہ اس کے متعدد ترک ہے، دوسرے ترک سے بھی یہ ثابت ہے، جس وجہ سے حدیث صحیح ثابت ہوتی ہے۔ اب چونکہ رضا غیر مقلد سلفی جو ہے انہوں نے البانی کو پڑھا ہوا ہے، البانی کی باتیں رٹی ہوئی تھی، اس لیے ڈائریکٹ انہوں نے جو ہے وہ البانی کی بولی بولتے ہوئے سوچا کہ اس روایت کو میں ضعیف ثابت کر دوں گا۔ بس یہی وجہ تھی کہ میں نے حاکم کا جب نام لیا تو چیخنے چلانے لگے کہ متن پڑھے سند پڑھے، حالانکہ یہ بات پہلے ہو چکی تھی کہ بھائی جب متن یا سند پڑھنی تھی تو آپ مجھے پہلے بتاتے تاکہ میں کتاب سامنے لے کر کے بیٹھتا۔ اب جب کتاب ہے ہی نہیں تو کہاں سے پڑھوں؟ یا تو آپ یہ کر رہے ہیں کہ مجھے وقت دیں، تو یہ وقت دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، تو ان لوگوں نے شور و گل کرا، جس وجہ سے میں نے سوچا کہ بات کو ختم کیا جائے۔ تو یہ میں نے آپ کو سندیں دیے 3 سندیں باقی نے، ایک حاکم میں، اور یعقوب ابن سفیان نے بھی اس کو جو ہے وہ ایک سند ذکر کی ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ باقی مجموع الزوائد میں بھی ایک روایت موجود ہے یہی والی، وہ بھی صحیح ہے۔ ایک بات کی وضاحت اور کر دیتا ہوں، غیر مقلدوں کا یہ اشکال کہ بھائی جب مناظرہ کرنے آئے ہیں تو کتابیں سامنے رکھنی چاہیے تھی، حالانکہ یہ اشکال ان کا سراسر بے بنیاد اور غلط ہے۔ آپ ائمہ کو پڑھ لیں، اسلاف کے مناظرے پڑھ لیں، وہ کتب لے کر کے نہیں گئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ جہمیہ سے مناظرہ پڑھیں یا امام احمد بن حنبل کا مناظرہ پڑھ لیں، کتب لے کر کے اس وقت جایا جاتا ہے یا اس وقت کتب کو سامنے رکھا جاتا ہے جب مناظرے میں شرائط طے ہو کہ جو بھی سامنے والا فریقین میں سے عبارت یا روایت پڑھے گا ہر ایک کو دکھانا ضروری ہوگا، صفحہ نمبر، پیج، صفحہ نمبر، حدیث نمبر، روایت نمبر سب بتانا ضروری ہوگا۔ یہ ساری باتیں اس شرائط مناظرے میں طے ہوتی ہیں، تو اس وقت کتاب کو سامنے رکھا جاتا ہے، چونکہ انسان کا حافظہ اتنا قوی نہیں ہوا کرتا کہ وہ تمام باتوں کو یاد کر سکے، اس لیے شرائط مناظرہ میں
جب عبارت دکھانا مناظرے میں عبارت دکھانا ضروری ہوتا ہے تو اس لیے پھر شرائط مناظرہ میں یہ بات طے کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ عبارت پڑھ کے سنائی جائے گی اور فریقین میں سے اگر کتاب کوئی دیکھنا چاہے گا تو اس کو دکھائی بھی جائے گی. تو لہٰذا غیر مقلدین نے نہ تو ہمیں کوئی شرائط مناظرہ ذکر کیا اور نہ اس طرح کی کوئی بات ہم سے شروع میں کی، بلکہ یہاں تک کہ 10 بجے کا ٹائم دیا، 10:30 بجے کے بعد ہی انہوں نے جو ہے نا وہ لنک بھیجی اور مجھے کسی اور کے ذریعے بھیجوائی، ڈائریکٹلی مجھے نہیں بھیجی. تو پھر یہ کس بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے شرائط مناظرہ ان کو بھیجے ہیں؟ اس سراسر جھوٹ اور کذب بیانی ہے. تو لہٰذا جو لوگ جن کو یہ اشکال ہے کہ کتاب سامنے ہونی چاہیے تھی، تو ان کا اشکال امید ہے کہ اس سے ختم ہو جائے گا کہ شرائط مناظرہ میں اس بات کو ذکر کیا جاتا ہے، یہ بات طے ہوتی ہے کہ عبارت پڑھ کے سنائی جائے گی، دکھائی جائے گی، حدیث نمبر، پیج نمبر سب کچھ بتایا جائے گا، تاکہ بس یہی وجہ ہوا کرتی ہے کہ شرائط مناظرہ میں یہ طے ہو جاتا ہے تو کتب کو سامنے رکھا جاتا ہے، ورنہ محض زبانی دلائل اور روایت کا اعتبار بھی کیا جاتا ہے. تو جن لوگوں کو اعتبار نہیں ہوتا وہ جو ہے نا وہ شرائط مناظرہ میں یہ بات طے کیا کرتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں نہ تو کوئی اس طرح کی کوئی شرائط بھیجی گئی اور نہ ہم سے کچھ اس طرح کا ذکر کیا گیا، اور اگر عبارت دکھانا ضروری تھا تو ابتداءً ہی منع کر دیتے جب ہم نے شروع میں صریحی طور پر اس کی وضاحت کر دی تھی کہ کتب میرے سامنے موجود نہیں ہے. تو لہٰذا ان کو کہنا چاہیے تھا کہ ابھی مناظرہ پوسٹ پون کیا جاتا ہے اور یہ مناظرہ کل ہوگا، تاکہ آپ کتابوں کو سامنے رکھیں اور پھر ٹھیک طریقے سے بات ہو سکے.